اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، کوئی نیچے پلر نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں سے کھڑا ہوا ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک یہ رہے گا، اور اس میں ایک دراڑ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے یہ خلق بنائی ہے، ذرا دیکھو کوئی نقص تو نکال کے دکھاؤ۔ اگر نہیں نظر آیا ثم ارجع البصر، پھر دیکھو کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں نامراد لوٹ آئیں گی، ذلیل ہو جائیں گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح اللہ کی خلق زمین ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، انسان ایک باپ کی اولاد ہے لیکن پوری دنیا کے اندر زبانیں الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھیں ہم سندھ کے لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں آتی، سیکھنے کے بغیر نہیں آئے گی۔ بلوچ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، پختون ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، اگر سیکھیں گے تو آئے گی۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے جو کائنات کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ واختلاف السنتکم، اس نے ہر قوم کی، ہر علاقے کی زبان کو الگ بنایا۔ والوانکم، اور ہر علاقے کا رنگ بھی الگ ہے۔ آپ اس پنجاب کے اندر ہی مختلف علاقوں میں جگہ جائیں، بعض جگہوں پہ بہت سفید رنگ ہے، بعض گندمی ہے، بعض بلیک کلر کی ہیں، یعنی یہ اللہ کی شان ہے، جیسے چاہتا ہے وہ ویسے بناتا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ علم رکھنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو بندہ ہے ہی جاہل، اسے کیا احساس کہ یہ زبان کیا چیز ہوتی ہے، اسے کیا احساس؟ آج اس انسان کو بڑا دانا، عقل مند، پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے جو کئی زبانوں پہ جسے عبور ہو۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے جیسے ساری زبانیں آتی ہیں۔ اگر اس بات کا مشاہدہ کرنا ہو، اللہ رب العزت اپنے عزت والے گھر حرم کو ہم سب کے لیے کھول دے، جب اس کے اوپر چھت پہ کھڑے ہونا تو نیچے سے ایک شور آتا ہے، ایسے ایک شور مچا ہوا، چیخیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ اپنی زبان پہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ ہر کی بات سن بھی رہا ہے، اس پہ فیصلہ بھی کر رہا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کسی بھی زبان کا جو کہے کہ میں نے جا کے دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا قبول نہ کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی بنگالی میں مانگ رہا ہے، کوئی ہندی میں مانگ رہا ہے، اللہ نے جو زبان بنائی ہے سب میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل، اللہ نے یہ رات تمہارے سونے کے لیے بنائی، اس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ آپ دیکھیں رات کو سوئے، اب دن کو اٹھے تو فریش ہیں، اگر خدا نہ خواستہ رات کو نیند نہ آئے یا انسان سفر پہ آئے تو دن کو ایسے چکراتا ہے جیسے نشہ کیا ہوا ہے، گرتا پڑتا ہے انسان۔ تو کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ رات عطا کر کے ہمیں سکون عطا کر دیا، ہم فریش اٹھے ہیں۔ دن پھر والنہار وابتغاءکم من فضلی، اور دن جو ہے اسے تمہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ ملازم اپنی ملازمت پہ جاتا ہے، طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دکاندار اپنی دکانداری، کارخانے دار اپنی فیکٹری چلانے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے دن بنایا کہ جو کسی کے مقدر میں لکھا ہے اس کام کے لیے۔ وابتغاءکم من فضل، تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ
لآیات لقوم یسمعون، یہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو سننے والی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، اللہ وہ ذات، اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے وہ بجلی کو چمکاتا کڑکڑاتا ہے۔ کیوں؟ خوفا و طمعا، تمہیں خوف دلانے کے لیے، اور طمع یعنی اللہ سے امید باندھنے کے لیے۔ ایسے حالات میں انسان ڈر جاتا ہے، پھر اسے حوصلہ ہوتا ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ لیکن جب بجلی کڑکتی ہے تو کس طرح دل دہل جاتا ہے، اور انسان استغفار کرتا ہے اللہ سے، کیونکہ اسی سے ہماری توقعات وابستہ ہے، وہی ہمیں ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ خوفا و طمعا، پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے، زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ ہل نہیں رہی، وگرنہ زلزلہ آتا ہے تو پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، سمندر ابل پڑتے ہیں، اور بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، لاشیں اٹھائی نہیں جاتی۔ ان تقوم السماء والارض، اللہ کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں قائم رکھا ہوا ہے، انہیں تھاما ہوا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ پکارے گا تمہیں ایک پکارنے کی طرح، تم سب کے سب زمین سے نکل کے آ جاؤ گے، جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کراتے ہیں، جن کے متعلق یہ تصور کرتے ہیں کہ ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، یا ہندو اپنے مردوں کو جلا کے ان کی راکھ بھی پانی میں بہا آتے ہیں، اور بعض لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ جو بھی کرتے ہیں۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر ایک وقت آئے گا اللہ پکارے گا تمہیں اور تم سب اللہ کے حکم سے الیہ تخرجون، اس کی طرف آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، چاہے وہ آسمان پہ کچھ ہے یا زمین پہ، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان، یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے حضرت انسان، تو اپنی حیثیت کو دیکھ، تو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ چکا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے خلق کی ابتدا کی، پہلی دفعہ پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ بھی وہی لٹائے گا، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ لٹانا اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مثال نہیں ہے تو اللہ کا برابر کوئی کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو غالب ہے، الحکیم، حکمت والی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات پہ، ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے ہمیں اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔